اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اسے پسند آ جائیں۔ نہ جانے کیوں آج کل درود پاک کی فضیلت پہ بات کرنے کو بہت دل کر رہا ہے۔ ایک واقعہ پہلے بھی شاید کل بتایا تھا، ایک واقعہ میں آج بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک یہ بات ادھر کی ہے، ایران، بالکل جی ایران کی بات ہے۔ وہاں پر ایک فنکار تھا، فنکار اس لحاظ سے گانا بجانا نہیں، ویسے آرٹسٹک مائنڈڈ تھا۔ یہ پتھر اس کی کچھ چیزیں آرٹ کی چیزیں بناتا، گھریلو آرائش کے لیے چیزیں بناتا اور بیچتا۔ نیک عمل کبھی ضائع نہیں جاتا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، نیک عمل کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ تو اس شخص کی بھی عادت تھی کہ یہ ہمیشہ جب بھی کام کرتا رہتا، نماز تو پڑھتا ہی پڑھتا تھا، لیکن درود پاک بکثرت پڑھتا۔ درود پاک پڑھ رہا ہے۔ ہاں، جب وہ نماز کی حالت میں ہے تو پھر اسے درود پاک چھوڑ دینا، کھانا کھا رہا ہے تو درود پاک تھوڑی دیر کے لیے روک دینا، یا کوئی آرام کا وقت ہونا تو اس وقت اس نے چھوڑ دینا، باقی وقت وہ درود پاک پڑھتا، یعنی بکثرت درود پاک پڑھتا۔ اور دل میں تمنا لیے بیٹھا تھا کہ کاش کبھی میں بھی مدینہ شہر میں جاؤں اور اپنے آقا، اپنے پیارے نبی، ان کا شہر، اس کا دیدار کروں۔ لیکن اس کے پاس وسائل انتہائی کم تھے، بہت کم وسائل تھے۔ کیسے ممکن تھا کہ وہ حجاز مقدس پہنچتا، حج کا فریضہ ادا کرتا؟ بہرحال وہ تمنا دل میں رکھ کر وہ درود پاک پڑھتا رہتا۔ اب دیکھیے اس کی قسمت پہ رشک آتا ہے۔ اس کی ایک دن خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور اشارہ کر کے گنبد خضرا، اس کے ساتھ والا جو پلر مینار ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہاں پر جو مینار کا یہ والا حصہ ہے، یہ تھوڑا سا ٹوٹ پھوٹ یا خراب ہو چکا ہے، آؤ اور اس کی مرمت کرو۔ وہ شخص بہت خوش ہوا، چلو یہ ایک انعام تو ملا کہ آپ کا دیدار نصیب ہو گیا۔ ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو ہوتا ہے، قسمت والوں کو دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر اس جیسا شخص جو ہر وقت درود پاک پڑھتا رہتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ پریشان ہو گیا کہ مجھے تو وہاں مدینہ بلایا گیا ہے، میں بھلا کیسے جاؤں گا، میرے تو وسائل ہی نہیں ہیں۔ بہرحال اس نے تھوڑا سا زاد راہ لینا انتہائی ضروری ہے، یہ یاد رکھیے۔ شخص نے زاد راہ لیا، اور جو وہاں کی پورٹ وغیرہ جو تھی، اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھے، صرف سمندری جہاز جاتے تھے، تو وہ پورٹ پر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس کے پاس نہ تو کوئی پاسپورٹ ہے، نہ کوئی نقدی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ وہاں پر پہنچ گیا پورٹ پر۔ تو اس نے دیکھا کہ جہاز جو ہے، جس میں حاجی سوار تھے، وہ جہاز جو تھا خشکی سے کچھ آگے بڑھ چکا تھا۔ جب لنگر اٹھا لیے جاتے ہیں نا، تو جہاز جو ہے وہ تھوڑا بہت سمندر کی جو لہریں ہیں ان کے ہچکولے کھاتا ہوا تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے۔ اس طرح وہ آگے چلا گیا، لیکن وہ جہاز جو تھا اتفاق سے وہ باقاعدہ سٹارٹ نہیں ہو پا رہا تھا، اور یہ شخص کنارے پہ کھڑا پریشان تھا، اور ابھی کچھ لوگ
کشتیوں میں بیٹھ کے بھی وہاں کو مکینک تھے یا کچھ لوگ جا رہے تھے، تو کسی نے آواز دی کہ پیچھے ایک حاجی کھڑا ہے، کہیں وہ رہ نہ جائے۔ وہ انہوں نے کشتی گئی، اس میں اس کو بٹھایا اور وہ اس کو جہاز میں بٹھایا۔ کسی نے پاسپورٹ نہیں پوچھا، کسی نے ویزا نہیں پوچھا، اور وہ جہاز میں سوار ہو کر جا پہنچا اپنی منزل پر۔ بہت خوش ہوا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بہت ہی خوبصورت بات ہوئی۔ اس زمانے میں خدام خدمت کرنے والے وہ موجود تھے۔ وہ دیوانہ وار اس شخص کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھے۔ وہ بھی حیران تھے، خوش ہوئے۔ لگتا یہ تھا کہ ان کو بھی خواب میں اس شخص کا دیدار کرایا گیا تھا، اسی لیے تو انہوں نے پہچان لیا۔ دوڑتے ہوئے اس کی طرف گئے، گلے لگایا اور کہا کہ آؤ اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ اس نے جو سامان زاد راہ میں اس نے سامان مرمت کا جو تھا چیزیں وہ لے کر آیا، کچھ وہاں سے انہوں نے پرووائڈ کی، وہ لے کے وضو کر کے درود پاک پڑھتا ہوا مینار پہ۔ اب ادب کا تقاضا ہے، کیسے کون چڑھ سکتا ہے، لیکن چونکہ آپ ہی کا حکم تھا لہٰذا وہ اس مینار پہ چڑھ گیا اور رسے کی مدد سے وہاں اس نے چڑھ کے اس کی مرمت کی۔ واقعی وہاں سے وہ مینار جو تھا وہ شکستہ ہو چکا تھا، اس نے کچھ وقت میں لگا کر اس کو مرمت کر لیا، اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ وہ شخص اشارہ نہیں کر رہا کہ مجھے نیچے اتارا جائے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا کام ہو گیا، میں نے مکمل کر لیا، مجھے نیچے اتار لیا جائے۔ درود پاک پڑھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے جب آواز نہ دی، رسے کو ہلایا تب بھی نہ ہلا۔ جب اس کو نیچے اتارا تو اس کی قسمت پہ واقعی اب رشک آتا ہے کہ اس کی روح مینار کے اوپر، گنبد خضرا کے اوپر ہی پرواز کر گئی۔ یہ نصیبوں کی بات ہے، یہ بڑے کرم کی بات ہے، یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے۔ خود بلایا، اپنا مہمان بنا کر بلایا، خدمت جو تھی، جو ذمہ داری لگائی وہ بھی پوری کروائی، پھر ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا، اپنے پاس رکھ لیا، اور پھر تاریخ میں یہی لکھا ہے کہ اس ایرانی کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ درود پاک پڑھنے والے کی فضیلت ہے۔ میں کل بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ جب یہ ویڈیو کبھی اس قسم کی ہو تو درود پاک پڑھ لیا کریں، پلیز درود پاک پڑھ لیا کریں۔ درود پاک پڑھے گا آپ کی مقبول ترین عبادت ہے۔ صدقے دل سے پڑھیں، خلوص سے پڑھیں، پیار سے پڑھیں، مزہ ہی مزہ آئے گا، لطف آئے گا، بگڑے کام سیدھے ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں سے مدد آئی اور کام ہو گیا۔ آج کی یہ ویڈیو ختم ہوئی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔